بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق چل رہا تھا جس کا موضوع ہے ہر فرد کے لیے مناسب رویہ اختیار کیجیے، جس کا کچھ حصہ باقی تھا جو انشاءاللہ ابھی بھی 2 دن میں مکمل ہوگا۔ ایک دوسرے واقعے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پر حملہ آور ہوئے۔ وہاں اسلامی لشکر اور یہود کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ پھر آپ نے ان سے مصالحت کی اور شہر میں داخل ہو گئے۔ معاہدے کی شرائط میں یہ بھی امر شامل تھا کہ یہود اپنے مال و متاع اور سونا چاندی میں سے کوئی شے نہیں چھپائیں گے۔ اگر انہوں نے کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی تو معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا اور اس کی کسی شق پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ حیی بن اخطب، جس کا شمار یہود کے سردار میں ہوتا تھا، مدینہ سے جلاوطنی پر سانڈ کی ایک کمائی ہوئی چمڑی اپنے ساتھ لیتا آیا تھا، جس میں بہت سارا سونا اور زیور سلا ہوا تھا۔ حیی یہ سونا ترکے میں چھوڑ کر مرا تھا۔ یہود نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا لیا۔ آپ نے حیی بن اخطب کے چچا سے دریافت کیا، حیی کی وہ چمڑی کا کیا ہوا جو وہ نذیر سے لایا تھا؟ اس نے جواب دیا، وہ سونا تو جنگوں اور دیگر مدوں میں صرف ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گئے کہ حیی کو مرے تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، مال بھی بڑی مقدار میں تھا اور ماضی قریب میں ان لوگوں کو جنگ سے واسطہ بھی نہیں پڑا کہ انہیں مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ آپ نے اعتراض کیا، اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور مال بھی خاصی مقدار میں تھا۔ یہود نے پھر وہی ٹکا سا جواب دیا، مال اور زیور سب ختم ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی جو خاصی تعداد میں تھے، وہ سب آپ کے اشارے کے منتظر تھے۔ آپ نے زبیر بن عوام کی طرف دیکھا اور کہا، زبیر، اس آدمی کی کچھ تواضع کی جائے۔ زبیر شعلہ بار ہو کر یہود کی جانب بڑھے۔ یہودی انہیں دیکھ کر کانپ اٹھا اور وہ سمجھ گیا کہ صورتحال پیچیدہ ہے۔ وہ جھٹ سے بولا، میں نے حیی کو دیکھا تھا، وہ وہاں کھنڈر میں گھومتا پھرتا تھا۔ اس نے ایک پرانے گھر کے کھنڈر کی طرف اشارہ کیا۔ صحابہ اکرام وہاں پہنچے، ادھر ادھر تلاش کیا تو انہیں کھنڈر میں چھپا ہوا مال مل گیا۔ اب دیکھیے، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کے سپرد کیا۔ سچ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساج ہے۔ صحابہ اکرام کا باہمی برتاؤ بھی اسی بنیاد پر تھا۔ جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، آپ کی تکلیف نے شدت اختیار کر لی تھی اور کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھانا آپ کے بس میں نہیں رہا تھا۔ آپ نے بستر پر پڑے پڑے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر ایک رقیق القلب انسان تھے، دنیا و آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور جاہلیت و اسلام کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ زوجہ رسول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے سبب سینے پر غم کا پہاڑ لیے پھرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر آپ کے قریب بیٹھے بعض افراد نے عرض کی، ابو بکر نرم دل آدمی ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مزاج کی اس کیفیت کو جانتے تھے کہ وہ رقیق القلب ہیں اور بالخصوص اس قسم کے موقع پر بے اختیار رو پڑتے ہیں، لیکن آپ کا اشارہ خلافت کے لیے ابو بکر کے استحقاق کی طرف تھا۔ چنانچہ آپ نے دوبارہ فرمایا، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر نے آپ کے حکم کی تعمیل میں امامت کے فرائض انجام دیے۔ رقت قلبی کے ساتھ ساتھ ابو بکر کی شخصیت میں ایک گنا رعب و دبدبا بھی تھا۔ کبھی غصہ آ جاتا تو آپ کے چہرے سے جلال ٹپکنے لگتا۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل پڑھیں گے۔